السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ تو پیاری سسٹرز، ہمارا جو آج کا لیسن ہے آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی 39 ہے۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 38 تک پڑھ چکے تھے، تو آج 39 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ کے رہنے والے یا آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 38 میں پڑھ چکے تھے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان کو کیا کہا گیا کہ تم سب زمین پہ اتر آؤ۔ تو جب میرے پاس سے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نازل ہوئی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کا شکار ہوں گے۔ تو ہدایت کی پیروی کرنے سے مراد جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فرامین نازل ہوں گے ان کی پیروی کرنا ہے۔ جو بھی شریعت مطہرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا احکامات، ان کو پورے کا پورا لینا ہوگا۔ لیکن اگر کہیں اپنی منمانی کی تو پھر یاد رکھنا تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے کہ جو لوگ انکار کر دیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں، حق سامنے نظر آ رہا ہے لیکن انکار کر دیا، چاہے وہ ضد کی بنیاد پہ کیا یا کہ حسد کی بنیاد پہ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ایسے ہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی بہت اہم بات سمجھنے کے لیے ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ جس طرح کہ شریعت مطہرہ میں ایمانیات میں سے کیا ہے کہ تمام کتب کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تمام رسولوں پہ ایمان لانا، اور ایک رسول نبی کا انکار کرنا گویا تمام انبیاء تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے آیہ مبارکہ 3 میں بھی پڑھا تھا، سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 3 میں پڑھا تھا ایمانیات کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو حدیث جبریل ہے کہ رسولوں پہ ایمان لانا، تو تمام رسولوں پہ ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دیتا ہے، ایک رسول کا بھی انکار کر دیتا ہے، تو گویا اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا اور اس کا ایمان ادھورا ہے، بلکہ ایسا شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ایمان لانے کے بعد تمام صحابہ کرام کو بھی ماننا ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بارے میں بہت غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور ایسی غلیظ زبان حق نہیں رکھتی کہ وہ منہ کے اندر جہاں اس کا ٹھکانہ ہے وہاں رہے۔ ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے کان نہیں سنتے، انسان کا جو دل ہے وہ خون کے عنصر ہوتا ہے۔
کہ جو صحابہ کرام اتنے محترم ہیں، اتنے ہمیں عزیز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی فضیلت کے بارے میں بار بار بات کی، بارہا ان کو جنت کی بشارت دی گئی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ایسے انسان پھر انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام بہت محترم ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرنا انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی کچھ خرچ کرتا ہے تو پھر بھی میرے صحابہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی ایک مٹھی بھر بھی خرچ کرتا ہے تو تمہارا جو احد پہاڑ برابر خرچ کرنا ہے وہ ان کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت مقامات پہ ان کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، اور پھر کہا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، اور ان سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق ہی۔ اور ایسا بھی فرمایا، روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا کہے ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی جیسا کہ کہا کہ ایسا انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان و فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کے بارے میں تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ کرام کا خیال رکھنا، ان کو برا بلا نہ کہنا، جو کوئی برا بلا کہے گا تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی خود کو مومن مسلمان کہلواتا ہے تو پھر صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، ان کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھنا ہوگا۔ اور جیسا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ ہمیں وہ بھی بہت عزیز ہیں، اور ان سے پہلے ان کے جو والد گرامی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمیں بہت عزیز ہیں، اور ان کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی جو شہادت ہے بہت مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اور اگر دیکھا جائے سیدنا علی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بہت پیار اور محبت تھی، اور ان کا آپس میں رشتہ داری بھی تھی سسر اور داماد کی۔ اگر ان کے اندر کچھ ایسی عداوت ہوتی جس طرح کہ آج غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، آج کا جو بدقسمت انسان ہے وہ بڑی گندی زبان استعمال کر رہا ہے کہ ان کے آپس میں عداوت تھی، دشمنی تھی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کو کتب احادیث اٹھا کے پڑھ لینا چاہیے کہ ان کے آپس میں جو محبت تھی، جو آپس میں شیر و شکر تھے، تو پھر ان کو سمجھ آئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جن کے اندر دشمنی بیٹھ چکی ہے، ان کی عقلیں ماری جا چکی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، چاہے ان کے سامنے ہزار دلائل بھی رکھ دیے جائیں، چاہے ان کے سامنے ہزاروں واقعات رکھ دیے جائیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اسی طرح اگر چند صحابہ کرام کو مان لیا جائے اور باقیوں کو جھٹلا دیا جائے
تو ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا کچھ صحابہ کرام کو مان لینا فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانچ پاک کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنے ایمانوں کو بچانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے بارے میں کیا فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی کہ جس وقت صحابہ کرام موجود تھے اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا، پھر ان کے بعد کا زمانہ۔ اور صحابہ کرام کی یہ بھی شان و فضیلت ہے کہ جس شخص نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں وفات پائی، ایسا شخص تابعی قرار پایا، اور ایسا شخص ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کو جہنم کی آگ چھوئے۔ جن صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے تو ان کے بارے میں زبان دراز کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ جس ہدایت کے بارے میں ہم نے آیہ مبارکہ 38 میں پڑھا تھا، اس ہدایت میں صحابہ کرام سے محبت کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں اور جھٹلایا ہماری آیات کو، جنہوں نے ماننا نہیں، ہماری آیات کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کس چیز کی وعید ہے؟ دوزخ کی آگ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی بات ہو، مومنین کی بات ہو، ساتھ ہی کفار کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جنت کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے عذابات سے بھی ڈراتے ہیں، آگاہی کرتے ہیں کہ انسان صرف اسی پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو شخص انکار کرتا ہے اور نشانیوں کو سرے سے جھٹلا ہی دیتا ہے ماننے کی بجائے، ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے پھر خوف ہی خوف ہے۔ جس طرح کہ آیہ مبارکہ 38 میں پڑھا تھا کہ جو ہدایت کی پیروی کر لیں گے تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، لیکن اس کے برعکس جنہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، ایسے لوگوں کے لیے پھر دوزخ ہے، اور میدان محشر کی جو ہیبت ناک منظر، ہولناکیاں، وہ سارا کچھ پھر ایسے لوگوں کا مقدر بن جائے گا، اور ایسے لوگوں کے عذاب میں نہ تخفیف کی جائے گی، قرآن کے اور بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے، اور نہ ان کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے ان کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا کہ دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے لوگوں کو پانی کی جگہ پیپ دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور بھی بہت سارے جہنم کے عذابات ہیں، اندھیری کوٹھریاں اور بہت اذیت ناک کوٹھریاں جن کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور آگ کے صندوق ہیں جن کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، بہت سخت قسم کے عذابات دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا منہا، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جہنم کی باب سے بھی بچا کے رکھے، آمین۔ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، بہت چھوٹی آیہ مبارکہ تھی، تو مزید کچھ ہم حالات حاضرات پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج 13 اگست ہے اور نیکسٹ ڈے 14 اگست ہے، یعنی کہ 14 اگست، جس کو آزادی کے نام پہ منایا جاتا ہے اور بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے، گویا کہ ہم حق ادا نہیں کریں گے پاکستانی ہونے کا، تو یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ اصل میں جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور خود کا جائزہ لیں کہ کیا جس مقصد کے لیے یہ آزاد ملک ہم نے حاصل کیا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اگر تو مقصد پورا ہو رہا ہے پھر بھی جس طرح منایا جاتا ہے تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ جب مکہ فتح ہوا اور بھی بہت ساری فتوحات ہوئیں، بہت ساری خوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا ہوئیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دن منایا یا منانے کا حکم دیا؟ جس طرح کہ بہت شور ہنگامہ کیا جاتا ہے، باجے بجائے جاتے ہیں جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑ کر بہت عاجزانہ انداز سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ ایسے جھکا ہوا ہے اور بہت عاجزانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں مکہ میں. تو ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اتنا شور ہنگامہ اور سراسر جو اسلام کے خلاف ہے، جس کو اسلام کا کلہ کہا گیا، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کیا جا رہا ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، جس کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا، تو اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پہ میلے عرس منائے جاتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میلہ نہ ہو. 360 دن ہے اور 360 ہی میلے منائے جاتے ہیں، عرس منائے جاتے ہیں. تو اس میں بھی جو خرافات ہیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. وہاں نظر و نیاز ہوتی ہے، وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ. اور پھر مزار ہیں، مزار بھی ان کو دن بدن جن کے پوجا جاتا ہے. مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور منتیں جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں وہاں جا کر. اور بھی بہت کچھ وہاں کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ جو بے حیائی عام ہے. اگر بے حیائی ختم ہو جائے تو شاید یہ سب کچھ معاملات ختم ہو جائیں. یہ میلے عرس اور وہاں مزاروں پہ کوئی بھی نہ جائے. لیکن انسان کو شیطان نے ایسا برگلایا ہے، ایسا جال پھیلایا ہے کہ انسان کی عقل ہی ماری گئی ہے. اور بات اصل ہماری یہی ہے کہ جو آپ کو جو مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا، اسلام کا قلعہ جو ہم نے بنایا تھا، اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا اور خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں اور بہت سارے جان کے نذرانے پیش کیے گئے تھے. تو اتنی قربانیوں کے بعد جس ملک کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہ غیرت کے جنازے ہی نکل چکے ہیں. مزید اگر پیچھے کی طرف جھانکا جائے کہ جب یہ الگ ملک ہمیں حاصل نہیں ہوا تھا تو اس وقت کے حالات کیا تھے. اس وقت مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، بہت اذیتیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کو عیسائیت پہ مجبور کیا جاتا. کبھی ان کو بیت المقدس کے بارے میں دھمکیاں دی جاتی کہ وہ ہم نے آپ کا جو قبلہ اول ہے وہ چھین لینا ہے، اور پھر اس مقصد میں وہ پورے بھی ہو گئے. پھر اس کے علاوہ کوئی آزادی نہیں تھی عبادت کرنے کی، اور جب ان کا دل کرتا، جب مرضی کسی مسجد میں حملہ کر دیتے، جب دل کرتا کسی مسلمان کو پکڑ کے اس کو سخت اذیتیں دی جاتی، جب مرضی پکڑ کے ان کو سخت ستایا جاتا، اور یہاں تک کہ مجبور کیا جاتا کہ پیٹ کے بل چلنے پہ مجبور کیا جاتا. پاؤں کے بل نہیں چلنا بلکہ پیٹ کے بل چلو. اگر کوئی اس بات کو نہ مانتا تو پھر ان کو سخت سزائیں دی جاتی. اور پھر اگر چھوٹی سی بھی غلطی کسی مسلمان سے ہو گئی تو اس کو اس مسلمان ہونے کے ہی تانے دیے جاتے کہ تم کیسے مسلمان ہو. تو یوں لگ رہا ہے کہ اب کی نسبت وہ دور زیادہ اچھا تھا. اب تو خوشی سے سب کچھ برائی جو ہے وہ عام ہے، اور مسلمان نام لینے کے بعد، مسلمان خود کو کہلانے کے بعد سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو جدت کا نام دیا جاتا ہے. اور جو بے حیائی کا سیلاب ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کیا اس بات کی خوشی ہم منائیں کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو ہم مزید فروغ دیں؟ اب ہمارے کرنے کے جو کام ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، اس چیز کی روک تھام کریں، اور توحید کا جو بول بالا ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آزادی منانی ہی ہے تو اس بات کی منائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جو مقصد تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور بچوں کو بھی اس بات کے موٹیویٹ کریں کہ ہم لوگوں نے اس دن کو اس طرح نہیں منانا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسلام کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا تھا، تو کیا اسلام ہم نافذ کر رہے ہیں؟
اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر ایک بار آپ لوگوں سے گزارش کہ بچوں کو بالکل بھی 14 اگست کے حوالے سے کچھ نہ لے کے دیں، جس طرح کے بچے آج کل ضد کرتے ہیں کہ ہم نے کپڑے بنانے ہیں یا پھر میچنگ جیولری بھی لی جاتی ہے۔ پہلے تو صرف جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں یا پھر گھروں کے اوپر جھنڈے لگا لیے جاتے تھے خوشی کے لیے، تو لیکن یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، ہم لوگ جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ جھنڈیاں جب لگائی جاتی ہیں تو یہی جھنڈیاں پھر پاؤں کے نیچے آ کے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو کیا یہی ہم اس چیز کی خوشی منائیں کہ ہم اپنے جو ہمارا قومی پرچم ہے اس کی ہم اپنے پاؤں کے نیچے اس کو دے کے بے حرمتی کریں؟ افسوس کے ساتھ کہ آج جیسے مسلمان کی بھی عقل ماری گئی ہے، بس دیکھا دیکھی جو کچھ غیر مسلم کر رہا ہے ہم بھی ان کی نکالی پہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جدھر کی ہوا ہم بھی ادھر کی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، آمین، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوسری بات کہ آپ لوگوں کو کل چھٹی نہیں ہے سبق سے، تمام سبق ہمارے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔